بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے عالم اسلام۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح شیاطین کسی انسان کے اندر داخل ہو کر اس انسان کے دل و دماغ سمیت پورے جسم پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کسی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یا صحابہ میں کسی صحابی یا کسی عالم نے ذاتی تحقیق کی بنا پر یہ بات کہی، مگر مجھے یہ بات بالکل سچ لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان ابلیس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تمہاری اولاد ہوگی۔ اس بات سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو انسان پر اختیار انسان کے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان کے ذریعے سے ہی دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مصدقہ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک شیطان ہوتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرا بھی ایک شیطان ہے، لیکن اب وہ مجھے وسوسہ سے تنگ نہیں کرے گا۔ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والے شیطان کو عربی میں قرین کہتے ہیں اور اردو میں اسے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ اسی ہمزاد کے ذریعے سے ہی شیاطین کسی بھی انسان پر قابض ہوتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمزاد انسان کے اندر داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے شیاطین کے لیے۔ سفلی علم یعنی کالے جادو کے عامل بھی کالے علم کا عمل کر کے اسی ہمزاد کے ذریعے سے ہی کسی شخص پر جادو کرتے ہیں۔ سفلی علم یا کالا جادو کیا ہے؟ دراصل انسانوں کے ایمان اور ان کی فرما برداری کے بدلے میں جنات میں شیاطین کی طرف سے جو شیطانی طاقتیں انسانوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اسی عمل کو کالا علم یا سفلی علم کہتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جنات میں شیاطین ہی نہیں بلکہ انسانوں میں شیاطین یعنی کالے علم کے عامل بھی انسان کے دماغ پر مکمل قابض ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی جادو زدہ شخص اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ دیکھتا یا سنتا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ وہ سوچتا بھی ہے، وہ سب کالا علم کا عامل نہ صرف براہ راست دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر اس عامل کی اس جادو زدہ شخص کے دماغ میں محفوظ اس تمام یادداشت تک بآسانی رسائی حاصل ہوتی ہے جو وہ جادو زدہ شخص اپنی پیدائش سے لے کر موجودہ وقت تک جو کچھ سوچتا، دیکھتا یا سنتا ہے۔ بس یہی نہیں، کالا علم کا عامل جادو زدہ شخص کو کسی بھی گناہ یا جرم پر جادو کے ذریعہ سے
قائل بھی کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ عامل یا کاہن اس جادو زدہ شخص کے حالات و واقعات کا بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ جادو سے کاہن اس شخص کی سوچ کو مطلوبہ بات تک محدود کر دیتا ہے اور اس گناہ کو کرنے کے لیے اسے مختلف جواز بھی بنا کر دیتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہاں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے علماء کی طرح ہمارے دین اسلام کے علماء اکرام نے بھی شیاطین اور کالے جادو پر تحقیق کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی بااختیار ادارہ بنانے کی اب تک کوئی جدوجہد نہیں کی، جس کی بظاہر وجہ مسلمان ممالک میں شرعی نظام کی بجائے جمہوری نظام کا نفاذ ہے، اور جمہوری نظام میں آزادی کے نام پر کالے جادو کے عاملوں یا کاہنوں کو آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنا شیطانی کھیل جاری رکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام کے علماء اکرام کا کالا جادو پر تحقیق نہ کرنے کی دوسری سب سے بڑی وجہ کاہنوں یا شیاطین کا علماء اکرام کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ یہ کالا جادو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور صرف عبادات ہی سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں علماء اکرام کی اس سوچ پر پوری طرح متفق نہیں ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کالا جادو سمیت ہر مصیبت، ہر بیماری کا حل اور علاج اپنی پاک کلام میں رکھا ہے، لیکن بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم مطلوبہ فوائد اس دنیا میں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حقوق اللہ حقوق العباد سے منسلک ہیں۔ اگر ہم حقوق العباد کی ادائیگی کے اسباب نہیں بناتے تو ہمیں حقوق العباد ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جب ہمارے حقوق العباد مطلوبہ معیار تک نہیں پہنچتے تو ہمارے لیے حقوق اللہ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ یا تو قبول نہیں ہوتے یا پھر ان میں اثر بہت کم رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں کو نہ صرف حقوق العباد بلکہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب کرنا ہوں گے۔ یعنی ہمیں صحیح شرعی نظام اسلامی ممالک میں لانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے بھی انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی سوچ و فکر عطا فرمائے، آمین۔ میری آئندہ کی ویڈیو میں اسی موضوع سے متعلق اور شرعی نظام سے متعلق ہوں گی۔ خدا حافظ۔